حمد و صلات کے بعد خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ یا مالک کریم ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کی توفیق، اس کا فضل عمیم کہ جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا مالک کریم وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بروز جمعہ وقت جمعہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اپنی جانب سے رب کی بارگاہ میں عبادت کے اندر مشغول ہو، عجز و انکساری کا اظہار کر رہا ہو، رب کی یاد منا رہا ہو، رب کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک دن ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، لوگوں کہ جب جمعے کے روز ندا کہہ دی جائے، اذان کہہ دی جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف کوشش کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارا موضوع سخن ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، کما حق ہو، جس طرح حق ہے ادب کرنے کا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایسے کئی مقامات ہیں جہاں حضور نے ارشاد فرمایا لیس منا، جسے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا حضور کی سنت، اور جو شخص حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا حضور نے فرمایا لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے راستے پر نہیں ہے۔ تو انہی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، چھوٹوں سے شفقت محبت اور رحم دلی نہیں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی وعید ہے حضرات محترم۔ تو ادب تو ہمارا دین سکھاتا ہے، اور بڑا مشہور ایک بات ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو حضرات محترم بالخصوص حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم سب کے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ تعظیم انبیاء کا درس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم فرشتوں سے کروانا چاہی اور فرشتوں سے کروائی، اور سب کو حکم دیا کہ میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، تو قرآن مجید میں آتا ہے
فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ ابا واستکبر، نعوذ باللہ اس نے انکار بھی کیا اور غرور اور تکبر بھی کیا۔ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، ان کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آنکھ سے بنایا ہے، خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب حضرات محترم دیکھیں شیطان نے غلطی کیا کی تھی۔ عبادت گزار تو وہ تھا، علم بھی اس کے پاس بہت تھا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملائکہ کا بھی استاد تھا، لیکن باوجود اس کے وہ راندہ ایک درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، عبادت بھی تھی، علم بھی تھا، لیکن اس نے ایک نبی کے شان میں بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے فرمایا تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے کے اندر لعنت کا طوق ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو حضرات محترم اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ ارے جو بدنصیب اور بدبخت ہو اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اللہ رب العزت اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ اور حضرات محترم یہ دین کا حصہ ہے، عین دین کا حصہ ہے، انبیاء کرام کا ادب کرنا۔ یہ ایمان لانے کے بعد اہم تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کرام اور بالخصوص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور آپ کی تعظیم کرنا ہم سب کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ حضرات محترم اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مرتبہ بیان فرمایا۔ کسی بات کو بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ استاد ہو، کوئی بڑا ہو، جب سامنے والے کو تعلیم دے تو ایک بات کو بار بار کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دیکھو لوگوں، تم عبادتیں تو کر رہے ہو، ایمان بھی لے کر آئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی اور توہین کر کر تم بے ادبی کے مرتکب ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو اور میرے محبوب کا کمال توقیر کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ وہ نعت نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے فرمائی کہ محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لے کر آئیں اور آپ پر بھی ایمان لے کر آئیں، اور اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور محبوب وہ آپ کا کمال ادب کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں، آپ کی عزت کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ایمان کے ساتھ اور ادب رسول کے ساتھ ارے شبانہ روز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کو بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم رب کی بارگاہ سے جو ترتیب عطا کی گئی ہے اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان کے بعد ادب رسول ہے اور ادب رسول کے بعد پھر عبادت کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی جب تک ادب رسول نہ ہو، ادب رسول کرتے رہو، ایمان نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں ہے، اور ایمان بھی ہو اور عبادت بھی ہو اور بیچ میں جو ادب رسول ہو اگر وہ نہ ہو تو نہ ایمان کام کا ہے اور نہ ہی عبادتیں کام کی ہیں۔ اس کو درمیان میں رکھا، وسط میں رکھا۔
یہ اس کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید میں تو یہ ایک مقام کہ جہاں ہمیں ادب رسول سکھایا گیا، قرآن مجید میں ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں اپنی آوازوں کو میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دی جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو۔ حضرات محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم، تو جمیع صحابہ کرام کا مشرب یہی تھا کہ حضور کا ادب کیا کرتے، حضور کی کمال تعظیم کیا کرتے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے حضور کے ادب اور تعظیم میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ حضرات محترم، جمیع صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا، یعنی آواز کو بلند کرنا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، حضور کے کاشانہ نور پر اگر کوئی آتا نا اور حضور کے دروازے کو دستک دینی ہوتی تو حضرات محترم روایت میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا، اپنے ناخنوں سے حضور کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے۔ ناخنوں سے کتنی کم آواز پیدا ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، ادب مصطفیٰ میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم، آج بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روضہ مبارک کے اوپر یہ آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو صدیق اکبر فاروق اعظم نے اور زیادہ ادب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، محبوب ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے محبوب علیہ السلام، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اور بالخصوص اشارہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرف کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو شعار اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قلوب کو جو ہے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور حضرات محترم، اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے۔ وہ تو حضور کا چہرہ انور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، وہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ کا ادب حضرات محترم، اس کو ہر صورت میں ہم سب کو چاہیے ملحوظ خاطر رکھیں۔ قرآن مجید میں ہم سے ایک مطالبہ ہوا، لوگوں ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے لوگ لے کر آئے۔ لوگ سے مراد صحابہ کرام جیسے ایمان لے کر آئے ویسا ایمان لے کر آؤ۔ اب صحابہ کرام کیسا ایمان لے کر آئے؟ جب حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تو اپنے شب و روز حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کیسے گزارا کرتے تھے؟ حضرات محترم، کتب حدیث اور سیرت اور تواریخ کی کتاب ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ حضور کے صحابہ کرام حضور کا کیسا کمال ادب کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ترین مجھے دنیا وما فیہا میں کوئی نہیں ہے۔ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ حضور سے کرتا ہوں، لیکن حضور کا اتنا ادب کرتا ہوں کہ آج تک آنکھ بھر کے میں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔
مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کو ٹکٹی باندھ کر دیکھوں. اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کا وصف بیان کیا جائے تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں پایا. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ. پھر حضرات محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، اور حضرات محترم کیا بچپنا ملا ہے اور کیا صحبت ملی ہے. قربان جائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر. 10 سال کے تھے تو حضور ماہ مدینہ شریف تشریف لائے. تو حضرات محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا وقت جو ہے حضور کی غلامی میں گزارا ہے. 10 سال کے چھوٹے بچے تھے، کبھی حضور کے جوڑے اٹھا رہے ہیں، کبھی حضور کو وضو کا پانی دے رہے ہیں. ارے سفر ہو جہاد ہو حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضور کے خادم خاص تھے. حضور نے آپ کو دعا فرمائی، اے انس اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. اس کا فیض کیا ملا؟ جب طواف کرنے آتے نا حضرات محترم حضرت انس بن مالک، تو پورا مطاف آپ کی اولادوں سے بھر جاتا. کوئی آپ کے بیٹے ہوتے، کوئی بھتیجے بھانجے ہوتے، کوئی نواسے ہوتے، کوئی پوتے ہوتے، پورے مطاف کے اندر اولاد انس بن مالک ہی نظر آتی. یہ دعائے رسول اور ادب رسول کا ثمر حضرت انس بن مالک کو ملا. جب لوگ اناج اگاتے ہیں نا تو سال میں 1 مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اناج کو 2 مرتبہ اگاتا. آپ کے باغوں کے اندر جو پھل وغیرہ پیدا ہوتے اس کے اندر ایک خاص خوشبو آتی جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری رزق میں بھی اضافہ عطا فرمائے گا. یہ حضور کا ادب اور حضور کی خدمت کرنے کے تو پہلے آپ کو ملا ہے. تو 10 سال کے آپ تھے، 10 سال بعد حضور کا وصال شریف ہو گیا، تو 20 سال آپ کی عمر تھی، زندگی کے 10 سال حضور کی خدمت گزاری. تو آپ ایک بتاتے ہیں کہ حضور کا ادب کیسے کرتے تھے صحابہ کرام. آپ فرماتے ہیں کہ کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، وہم جلوس فیہم، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے. فرماتے ہیں اور ان میں ابو بکر بھی ہوتے، عمر بھی ہوتے. فلا یرفع احد منہم الیہ بصرہ، ارے کسی کی طاقت اور مجال نہیں ہوتی کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو حضور کو آنکھ بھر کے کوئی دیکھے. سب کے سب اپنے سروں کو جھکائے ہوتے، ایسا لگتا کہ جیسے لوگوں کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہلکی سی جنبش صحابہ کرام نہیں کیا کرتے، حضور کا کمال ادب کیا کرتے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ صرف سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر مسکراتے، اور حضور علیہ السلام ان کو چہرے کو دیکھ کر مسکراتے. یہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا. حضرات محترم یہ صحبت رسول تھی. پھر حضرات محترم حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جب ایمان نہیں لائے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ خاص مقام پر جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے تو مجھے کفار قریش نے کہا، ان کی طرف سے سفیر بن کے گئے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہاں کے کیا احوال ہیں. ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے، جو بھی گفت و شنید ہونی تھی وہ ہوئی، اس کے بعد واپس چلے گئے. تو کفار نے، قریش مکہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، محمد عربی اور ان کے اصحاب کے کیا معاملات ہیں. تو حضرات محترم عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسرا اور کسرا جیسے بادشاہوں کے اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. جو ادب میں نے محمد عربی کے اصحاب کو ان کا کرتا ہوا دیکھا ہوا ہے، اتنا میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم کو نہیں دیکھا. کیونکہ حضرات محترم بادشاہوں کو سیدھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ادب کرو، اگر ہمارا ادب نہیں کرو گے تو سر جو ہے وہ قلم کر دیں گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے صحابہ کرام جس انداز سے کرتے تھے وہ صرف اور صرف محبتوں کا اظہار تھا. ارے میں نے یہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا اور وہ اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر بطور تبرک جو ہے اس کو مل لیا کرتا ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ اگر محبوب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن یا اپنے ناک مبارک کی ریزش مبارک زمین پر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ان کے بال جو ہیں وہ منڈوائے جائیں تو تمام صحابہ کرام ان کے طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی گھومتے ہیں گرد گرد کہ کوئی بال جو ہے محمد عربی کا وہ زمین پہ نہ آ جائے، بلکہ صحابہ کرام اس کو ہاتھوں میں لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے۔ ان کے ناخن مبارک کا بھی معاملہ یہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ گفتگو کرتے تو صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکا لیتے، ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے محبوب کی بات سنتے۔ وہ کسی بات کا حکم دیتے تو تمام کے تمام اس حکم کو کرنے کے لیے ایسے دوڑتے کہ جیسے لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم میں نہیں دیکھی، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نے ان کے اصحاب کو کرتے بھی دیکھی ہے۔ تو حضرات محترم، ہم سے اس ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ کرام لے کر آئے۔ کیا ان باتوں کا حضور نے ان کو حکم دیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کی محبتوں کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اب حضرات محترم، یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کو عرض کروں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تفسیر کے علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم کیسے کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم سب کے لیے حکم آپ نے ارشاد فرمایا، علماء ہیں نا، جانتے ہیں کہ امت کے لیے کیا ضروری ہے۔ جب تمام آیتوں کا ذکر کر لیا اور احادیث کا ذکر کر لیا تو قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے آپ پیغام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، لوگوں جان لو حضور کی حرمت، حضور کی ناموس اور حضور کی عزت آپ کی وفات کے بعد وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ لازم، اور آپ کا وقار کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا ادب کرنا، کما کان فی حیاتہ، جس طرح آپ کی زندگی مبارک میں تھا اسی طرح مسلمانوں کے اوپر اب بھی واجب ہے کہ حضور کا ایسے ہی کمال ادب کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام ابو ابراہیم تجیبی فرماتے ہیں واجب علی کل مؤمن، ہر اہل ایمان کے اوپر واجب ہے کہ متا ذکرہ، جب حضور کا ذکر کر رہا ہو، وہ ذکر عندہ، جو اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، ان یخضع ویخشع ویتوقر ویسکن من حرکتہ، تو اسے چاہیے حضور کا ذکر کرے یا حضور کا نام سنا جائے تو اسے چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہو جائے۔ حضور کا نام جب لیا جائے اگر وہ حرکت میں ہو تو سکون میں آ جائے، حضور کی موجودگی کا اور آپ کی ہیبت اور آپ کے جلال کا جو ہے اپنے اندر تصور کرے، ایسا ہی کرے جیسے کہ حضور اس کے سامنے ہے۔ حضرات محترم، یہ علماء کرام کا کلام ہے۔ پھر حضرات محترم قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام مالک بن انس کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں خلیفہ ابو جعفر منصور، وہ مدینہ منورہ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کے اندر اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ امام مالک امام دار الحجرہ وہاں موجود تھے، اور حضرات محترم خلیفہ وقت سے بات کرنا اس کے ساتھ تو پروٹوکول ہوتا ہے، ہلکی سی اگر آپ نے بات کی تو وہ گردن اڑا دے گا۔ امام مالک بن انس جو کہ فقہ مالک کے اور حدیث کے بہت بڑے امام، آپ نے اب دیکھا کہ خلیفہ منصور جو ہے اس کی آواز حضور کے دربار میں بڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے خلیفہ وقت خاموش ہو جا، تو جانتا نہیں ہے تو کن کے دربار میں آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کے دربار میں اپنی آوازوں کو پس رکھو
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو حضرات محترم اس نے اپنی آواز کو پس کر لیا. پھر حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھنے لگا. کہنے لگا یا ابا عبداللہ. امام مالک کا ہیبت اور جلال اس پر ہوا نا, عالم بعمل کا یہ فیض ہوتا ہے. پھر مسئلہ پوچھنے لگا خلیفہ وقت کے بڑے محدث سے. کہنے لگا یا ابا عبداللہ, میں مسجد نبی شریف آیا ہوں, حضور کے روزے آیا ہوں, روزہ شریف اس طرف ہے, قبلہ اس طرف ہے. یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اپنے چہرے کو حضور کے روزے کی طرف کروں یا قبلے کی طرف کروں؟ تو حضرات محترم امام مالک کا آپ جواب سنیے اور اپنے عقیدے کے اوپر رش کیجئے کہ امام مالک کیا فرماتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں وَلِمَا تَصْرِفْ وَجْهَكَ, ارے تو ان سے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرتا ہے کہ جو تیرے لیے قیامت میں بھی وسیلہ ہیں, جو تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ بنے. اور امام خفاجی نے بیان کیا کہ تمام روح انسان کے لیے وسیلہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, تو ان سے اپنا چہرہ پھیرتا ہے. ارے اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر اور اپنا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کر. جو کوئی انسان جو ہے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا فرماتا ہے جب حضور کی طرف اپنا چہرہ کیا جائے. حضرات محترم ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات محترم حضور کی ذات اقدس, آپ کا نام, آپ کا شہر, آپ کے صحاب, آپ کی ازواج, آپ کی آباء و اجداد, جو بھی ذکر آئے محبوب علیہ السلام کا, کمال ادب ہی کرنا ہے, ادب ہی کرنا ہے, ادب ہی کرنا ہے. لیکن حضرات محترم یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں. حضور کا نام اسم گرامی جب کبھی آ جائے تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا چاہیے اور حضور کے نام اسم گرامی کو ایسے انگوٹھوں کو چومنا چاہیے. اس پہ بڑے دلائل ہیں حضرات محترم. امام سخاوی نے لکھا, تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا, اعلی حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا منیر العین فی تقبیل الابہامین. جوہلا ہوتے ہیں نا, جوہلا ایمان سے متزلزل لوگ جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کے ادب سے, وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے بدعت ہے, ثابت نہیں ہے. حضرات محترم تفسیر روح البیان میں بیان ہوا اور دیگر کتابوں کے اندر بیان ہوا. امام مکی نے قوت القلوب کے اندر اس کو بیان کیا. اہل محبت کے لیے تو محبت کے تقاضے بہت سارے ہیں اور نام ماننے والے نہیں مانتے. حضرات محترم گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں, وقت جو ہے کافی ہوا. حضرات محترم واقعہ طویل ہے, میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھا نا تھے تو دیکھا ہر جگہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا, مجھے شوق ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم وہ تو تیری ذریت کے اندر ہے, تیری صلب کے اندر ہے, تو ان سے ملنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو ان کے شہادت کی انگلی, اس کو کہتے ہیں مسبحاتن, تسبیح والی انگلی, اس انگلی کے اندر جو ہے حضور کا نور مبارک جو ہے وہ ظاہر کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے اور روضۃ الفائق میں جو بیان ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے جو ہیں اس کے ناخنوں کے اندر جمال نور محمدی جو ہے وہ منکشف ہوا. تو فرط محبت میں امام الانبیاء سید المرسلین اور اپنی اولاد اطہار کا نام اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے چوم لیا. جیسے ہی آیا نا محمد تو آپ نے ایسے چوم لیا, اپنے آنکھوں پہ لگایا. حضرات محترم یہ واقعہ ہوا جب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں اس واقعے کو بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل, جس کسی نے میرے نام کو سنا اور سننے کے بعد اس کو چوما اور اپنے آنکھوں پہ لگایا تو ایسے شخص کے آنکھوں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی. اور حضرات محترم مسجد نبی شریف کے اندر اس کے بھی دلائل موجود ہیں. اور میں یہ برمنا یہ کہہ رہا ہوں, میں تو اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے اوپر مناظرہ کرے تو پھر یہ فقیر عاجز جو ہے وہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ الحمدللہ سیدی اعلی حضرت 5ویں جلد کے اندر آپ کا رسالہ پورا موجود ہے اور آپ نے بہترین دلائل اس کے اوپر دیے ہیں. حضرات محترم صدیق اکبر مسجد نبی شریف کے اندر بلال حبشی کو کہا گیا اذان دیں, انہوں نے اذان کہی,
اذان میں حضور کا نام آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جیسے حضور کا نام آیا تو محمد رسول اللہ کے اوپر ایسے چوم لیا، تو حضور کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ فرحت آئی، اور حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو کوئی میری امت میں ایسا کرے گا اس شخص کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال ہو جائے گی، یعنی کل بروز قیامت ایسے شخص کی میں شفاعت کروں گا کہ جو میرا ادب کرتا ہے، میرے نام کو چومتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا مالک کریم جو بھی گفتگو ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ملک پاکستان کے اندر مسلمان کا خون بڑا ارزاں ہو گیا ہے، اور ہمارا میڈیا جو کہ مکمل طور پہ فنڈڈ ہے، ایڈورٹائزنگ سے تو ان کے معاملے نہیں چلتے، بیرون ملک سے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس سے ان کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان باتوں کو نہیں بتاتے۔ لیکن حضرات محترم، ایک واقعے کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس منعقد ہوا انٹیریئر کے اندر، اور حکومت وقت نے کہا کہ فلاں ایریا وہاں پہ آپ کو نہیں جانا، جو عاشقان مصطفیٰ وہاں گئے تھے اس طرف نہیں گئے، 2-3 کلومیٹر ہی جلوس کو واپس کر لیا۔ وہ مقام حویلیہ کا ہے، تو وہاں سے پلٹ رہے تھے تو حضرات محترم حکومتی اہلکاروں نے ان کے اوپر فائرنگ کی، 3 سے 4 افراد جو ہیں اس موقع پہ شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، عاشقان مصطفیٰ کے اوپر اس ظلم کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں، اور حضرات محترم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات و حادثات سے عاشقان مصطفیٰ بلکہ تمام امت کو جو ہے وہ محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما علینا